کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، لیکن یہاں آپ کے سامنے ایک مثال بنی ہوئی ہے جس میں بڑی دیر ہو گئی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2014 کی ججمنٹ ہے اور اس میں لاسٹ ہیئرنگ جو میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے، جو افیکٹو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ 30 نومبر 2022 میں ہوئی ہے۔ 23 میں غلط بینچ کے سامنے لگ گیا تو انہوں نے کہا 2 ممبر ہے، لگ نہیں سکتا، اور 2024 میں ہم آ گئے ہیں۔ So, as I said, personally, I apologize for this. I will take it up and try to take it further. But I want to underline, and کیونکہ سب بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح ہی شاید ججمنٹیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی، ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بالکل امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اور یہی سٹرکچر ہے آئین کا بھی۔ اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا، ریسنٹلی بھی ہم نے کہا کہ یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا، کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے، آئین کا یہ سٹرکچر ہے، اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے، کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے۔ آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے، یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر، کچھ اور بنا لیں، لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے، اور ڈسریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور ایلیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں رہا، میں تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ یہ کیس یوں تھا اور اتنا عرصہ ہو گیا اس کو، لیکن انشاءاللہ I assure you that I'll take it up with the committee inshallah and bring it to the notice of the Honorable Chief Justice that this case ought to be taken up, and I'm quite sure after summer vacation we should be able to certainly take it up. I am quite actually personally dismayed by the fact that یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ implement اس کی problem ہو رہی ہے implementation میں۔ I will certainly look into it, and I assure you that I will as fast as maybe Monday I'll raise the question with my Honorable Chief Justice as well as the committee. One clarification, I really enjoyed everybody's comments, especially اسلم کاکی صاحب، لیکن ایک کریکشن میں ذرا کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ جناب نے کہا کہ میں ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں، یہ بات شاید معذرت سے ٹھیک نہیں تھی۔ آئی ایم اے سینئر پیونی جج۔ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب اسٹرانگ اینڈ ہیلدی، از فل ان کنٹرول، ہی از دیر، اور میرے بہت اچھے دوست ہیں، اللہ ان کو بہت زندگی دے، اور وہ کنٹرول میں ہیں اور وہ کورٹ میں ہیں، تو میں سینئر پیونی ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ اس بات کا، لیکن آپ کو میں نے کہا ذرا کلیریفیکیشن کر دوں، آپ نے کہا ایکٹنگ تو ذرا مجھے لگا کہ مناسب نہیں تھا۔ اچھا پھر ٹھیک۔ امپلیمنٹیشن کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں، ڈائریکشنز کے۔ آئی ایم سوری، آئی ایم جسٹ مکسنگ انگلش اینڈ اردو۔ آئی انڈرسٹینڈ وی ہیو فارن ڈیلیگیٹس ہیئر، but few things from the heart can only be said in our national language, so I will keep switching, and my apologies in advance to that. Excellent. چلو پھر تو سارا اردو میں ہی ٹھیک ہے، پھر تو انگریزی کی بھی ضرورت نہیں۔ Excellent, I am very happy to note that. ڈائریکشنز جو اس ججمنٹ میں تھیں، I have gone through، میں نے وہ دیکھی ہیں، اور وہ فضل صاحب نے بھی، ثاقب صاحب نے بھی، اور باقی سب نے بھی دہرائی ہیں، میں اس کو دوبارہ نہیں ذکر کرنا چاہتا۔ میں امپلیمنٹیشن پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، لیکن یہاں آپ کے سامنے ایک مثال بنی ہوئی ہے جس میں بڑی دیر ہو گئی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2014 کی ججمنٹ ہے اور اس میں لاسٹ ہیئرنگ جو میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے، جو افیکٹو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ 30 نومبر 2022 میں ہوئی ہے۔ 23 میں غلط بینچ کے سامنے لگ گیا تو انہوں نے کہا 2 ممبر ہے، لگ نہیں سکتا، اور 2024 میں ہم آ گئے ہیں۔ So as I said, personally I apologize for this. I will take it up and try to take it further. But I want to underline, and کیونکہ سب بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح ہی شاید ججمنٹیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی، ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بالکل امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اور یہی سٹرکچر ہے آئین کا بھی۔ اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا، ریسنٹلی بھی ہم نے کہا
کہ یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا، کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے. آئین کا یہ اسٹرکچر ہے اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے، کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے. یا پھر چینج کر دیں سارا اسٹرکچر، کچھ اور بنا لیں، لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا اسٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈس ریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ سپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے. سپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے، جو ہمارا کام ہے. ورنہ تو آپ سارا اس سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے. اور یہ کور کمپوننٹ ہے سپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں، اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، جیسے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکویلیبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے. آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے. پریروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے and I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit and we take it to its final conclusion. Now I just want to talk about a little something else also. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے باور کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں ویسے کیونکہ اب یہ موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں، تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں، اور ہندوز 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% ہیں، اور باقی جو لگا لیں اگر سکھس ہیں برادرز ہمارے، بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں. اتنی ان کی مقدار ہے. میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کم ہیں لوگ، ہم زیادہ ہیں مسلمان، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے. آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے، اس سے آگے زیادہ نہیں ہے. ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں کوٹ کرتا ہوں: It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions and desecration of houses of worship and cemeteries.
یہ رپورٹ ہے ہمارے بارے میں، جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں اور جس کو بہتر کرنا ہے ہم کو. اور